الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے انسان کی تخلیق پر، اس کے پیدا ہونے پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا. ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آئی تھی کہ انسان دنیا میں آیا کیسے. علاوہ دی کھیتی باڑی سے متعلق، کاشتکاری سے متعلق بھی کچھ باتیں تھیں. ان تمام کے علاوہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی. علاوہ ازیں اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے کہ ہرا اور سب درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ نکال دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کھانا تیار کرتا اور اپنی ضروریات کے سامان کو پکاتا ہے. ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، عظمت والے اپنے رب کی تسبیح بیان کی. آگے کی آیتوں میں جو سورۃ الواقعہ کے اخیر رکوع کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کھائی اور اس قسم کو بڑی قسم سے بھی تعبیر کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور چلتے چلتے جاگنی کے عالم کا ہلکا سا ایک نقشہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد سورۃ الواقعہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بدلائے گئے. پھر اخیر میں ان 3 گروہوں کا بالکل ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے لوگوں کو اللہ کی عظمت کے پہچاننے اور پھر اس کی تسبیح کرنے کی تاکید کی. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کے جگہوں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم اسے جان سکو. قسم کھائی گئی، کس بات پہ قسم کھائی گئی اس کا تذکرہ آ گیا. یہ بات یاد رکھیے، آدمی اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، جبکہ انسان کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں سچی ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص قسم کھا کر کسی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بلا قسم کی باتیں بھی وہ اچھی ہیں اور سچی اور پکی ہیں. جو باتیں قسم کے ساتھ کھائی گئی اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے. یہاں جس انداز سے قسم کھائی گئی، اس قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہ بھی کہا ہے یہ بڑی قسم ہے. اللہ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم کھائی ہے، سورج اور چاند کی بھی قسم کھائی ہے.
رات اور دن کی بھی قسم کھائی ہے، بہت سارے مقامات پر بہت ساری قسمیں۔ اس قسم کے کھانے کے بعد جس حقیقت کو بیان کیا گیا وہ بھی قرآن نے سامنے رکھا، لیکن بطور خاص سورۃ الواقعہ کے اس آیت کریمہ میں ستاروں کے ڈوبے جانے کی جگہ کی قسم کھا کر اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کس بات پر قسم کھائی گئی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ عزت والا قرآن۔ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم، یا جس جگہ ستارے ڈوبتے ہیں ان ڈوبے جانے کی جگہوں کی قسم۔ پھر اس قسم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی قسم ہے۔ اگر تم اس قسم کو سمجھ سکو، پھر قسم جس بات میں کھائی گئی وہ یہ ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ قرآن بہت ہی باعزت قرآن۔ کس معنی کر کے؟ ستاروں کے مواقع، یہ ستاروں کے ڈوبے جانے کی قسم کو اللہ نے بڑی قسم قرار دی ہے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے ملائے اعلیٰ، آسمانی دنیا، اجرام سماوی، آسمان کا جو جسم ہے، جو اس کی حیت قضائی، قرآن نے اسے کہا سقف محفوظہ، آسمان ایک مضبوط چھت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا یہ ایک آسمان ہے، اس میں کوئی پیلر کھمبا گھونٹی نہیں۔ معمولی سا شامیانہ انسان لگاتا ہے، کتنی تنابیں کستا ہے، کتنی گھونٹیاں گاڑتا ہے، چھوٹا موٹا مکان بناتا ہے، کتنے پیلر اس پر ڈالتا ہے۔ پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا آسمان ہے، بغیر عمد ترونہا، آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی کھمبا گھونٹی نہیں۔ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے جگمگایا ہے، بہت سارے کہکشاں ہیں جن میں تارے اور سیارے پائے جاتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظم برقرار رکھا ہے، انتظام رکھا ہے، وہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر ہے اور اپنے اپنے مدار میں تیر رہے، کل فی فلک یسبحون، اپنی جگہ میں وہ تیر رہے اور چل رہے ہیں۔ سورج کی الگ منزلیں ہیں، چاند کی الگ منزلیں ہیں، ستارے اور تاروں کی الگ منزلیں ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ کہ اگر تم رفعت و بلندی کو پہنچتے ہو اور آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہو، جب تمہارا دماغ عرش معلیٰ پہنچ جاتا ہے تو کم از کم ذرا آسمان کو تو دیکھو کہ آسمان نے وہ اللہ نے کس طرح بنایا، کتنا مضبوط بنایا اور کس طرح اس کے نظام کو برقرار رکھا ہے۔ تم آسمانی نظام کو صحیح اور درست سمجھتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تمہارے پاس دیا ہے، آسمان اگر محفوظ چھت ہے تو قرآن بھی محفوظ کتاب ہے۔ جس طرح آسمان کی گرد بہت سارے سیارات ہیں جو جگمگاتے ہیں، ستاروں کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں ہو یا چاند کی شکل میں ہو، ساتھ ساتھ اس کا نظام برقرار ہے، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کی آیتیں الگ الگ وقتوں میں نازل کی گئی ہے اور اسے بڑے حسن ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی کسی آیت کا کسی آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس طرح آسمان رفعت و بلندی میں اپنی مثال رکھتا ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی اپنی رفعت شان میں اپنی مثالات رکھتا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن نے کیا کہا وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جو ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی جو قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم بڑی قسم ہے جو نظام عالم اور خاص طور سے اجرام سماوی یا ملائے اعلیٰ کی حقیقت
اجاگر کرتا ہے، اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں اسی عرش معلیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مقدس کی آیتوں کو نازل کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں اسے جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب بھی بڑی اعلیٰ عرفہ ہے، جس کا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے، انسان کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کئی بار یہ مثال آپ کے سامنے آئی ہے، بے جان چیزوں کا رشتہ اگر قرآن سے جڑتا ہے تو قرآن اگر بزرگ ہے اسے بھی بزرگ بنا دیتا ہے، قرآن اگر قابل احترام ہے اسے بھی قابل احترام بنا دیتا ہے، قرآن اگر بلندی والا ہے اسے بھی رفعت و بلندی بنا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کوئی انسان قرآن کو نیچے نہیں رکھتا اور ساتھ ساتھ قرآن میں پڑھا ہوگا جس دان کو یوں پھینکتا نہیں ہے، جس رحل پہ رکھ کے پڑھتے ہیں اسے بھی ویسے نہیں ڈال دیتے بلکہ اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اس کاغذ کا ادب و احترام کرتے ہیں، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، جس انسان میں قرآن کا نزول ہوا اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان چیزوں کا، ان شخصیتوں کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، تو بزرگ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا انہو لقرآن کریم، یہ بزرگی والا قرآن۔ تو جب قرآن بزرگی والا ہے تو جس کا رشتہ قرآن سے جڑے گا وہ سب کے سب بزرگ بن جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان سوچتا ہے قرآن سے رشتہ توڑ لے اور اللہ کی نگاہ بڑا بن جائے، اس سے کوئی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں کچھ دھول جھونکنے کے نتیجے میں آپ بڑا بن سکتے ہیں، لیکن وہ بڑائی وقتی ہوتی ہے، جب پردہ فاش ہوگا پھر کہیں کا نہیں رہے۔ فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب میں درج ہے، مراد لوح محفوظ میں ایک بڑی سی کتاب اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جس میں ساری کائنات جمیع ما کانا وما یکون، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو ہو چکا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اسی لوح محفوظ میں قرآن بھی درج ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب کے اندر، ایسی کتاب جس کو عام لوگوں سے حفاظت میں رکھا گیا، جسے مضبوط بنایا گیا، اس پر کسی کا دسترس نہیں ہو سکتا ہے، کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو جس طرح آسمان مضبوط ہے اسی طرح اللہ کی یہ کتاب بھی مضبوط ہے۔ آسمان کی مضبوطی کا تم اقرار کرتے ہو اور رفعت و بلندی میں اس کی مثال دیتے ہو، تو قرآن مقدس کی مضبوطی کا عقیدہ رکھو اور رفعت و بلندی میں اس کی مثال بھی۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک فرشتے۔ مراد یا تو یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یا مراد پورا کا پورا لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو سوائے مخصوص فرشتوں کے کوئی چھوتے نہیں ہیں، اور وہاں جو قرآن لکھا ہوا ہے، جہاں سے قرآن کو نقل کیا گیا، یہ کاپی کر کے ہمیں دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، وہاں اس قرآن کو فرشتے، مخصوص فرشتوں کی سوا کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر تمہارا یہ کہنا کہ ان پر شیطان اترتا ہے، شیطان نے مجھے ملاوٹ کر دیا ہے، تمہارے عقیدے کی خرابی، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس قسم کی بات ہے ہی نہیں جو تم کہتے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح آسمانی نظام درست ہے اور بلند و بالا ہے، مضبوط ہے، اسی انداز سے میرا کلام ہے جو محفوظ ہے، اس پر کسی کا دسترس ہوتا ہی نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک فرشتے۔ مراد لوح محفوظ ہے یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہے۔ آپ کو پتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نقل کرایا، فرشتوں کی ایک جماعت وہاں لائی، اسے وہاں سے نوٹ کیا، اور اس کے بعد آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے، گھر ہے، جس کا نام ہے بیت العزت۔ دنیا میں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے سیدھے ہر آسمان پر ایک گھر ہے جہاں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، اور پہلے آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت۔ تو پہلے سب پورے قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ساتھ لکھ کے لایا گیا، اور آسمان دنیا پر موجود بیت العزت میں اسے رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس قرآن جو لوح محفوظ سے نقل کیا گیا، ظاہر بات ہے وہاں فرشتے ہی پہنچتے ہیں اور مخصوص فرشتے پہنچتے ہیں، وہاں شیطان کے گزر ہی نہیں، کیونکہ جب قرآن مقدس کے نزول کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پہرے بڑھا دی۔ اس کا تذکرہ آگے سورہ جن میں آنے والا ہے۔ جنوں کی جماعت نے کہا ہم نے قرآن سنا ہے اور ایمان لے آئے، پھر اس کے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ لَهَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اس قرآن کو اترنے سے پہلے شیطان کی جماعت یا جنات کی جماعت آسمان دنیا کے قریب پہنچ کر گھاٹ میں بیٹھ جاتے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ آسمان کے اوپر میں فرشتوں کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرشتوں کی بات کو سنتے اور اس کے بعد اس میں کچھ جھوٹ سچ ملا کر کے جوتش اور کاہن کے پاس آ کے بتا دیتے۔ نتیجے کے طور پر اسی روشنی میں جنم پتر سانچہ تیار کرتا اور لوگ قسمتیں بتانا شروع کر دیتا۔ لیکن جب قرآن مقدس کے نزول کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے بڑھا دیا۔ اب کوئی شیطان اور جنات کی جماعت آسمان کے قریب جا کر گھاٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کچھ جناتوں نے کہا اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا، چھو کر کے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ جگہ جگہ پر سخت پہرے بڑھا دیے، اور پھر اس کے بعد کہا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ ہم پہلے وہاں کان لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن آج صورتحال ہے يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم میں سے کوئی اگر آسمان کے قریب جاتا ہے اور آسمان دنیا کی بات کو سننا چاہتا ہے تو وہاں شہاب ثابت کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا، بھگایا۔ الا من خطب الخطوہ فاقبہ شہاب ثابت۔ قرآن نے کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین۔ ہم نے آسمان کو ستاروں سے جگمگا دیا ہے اور ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ ہی بنا دیا۔ تو فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا گیا قرآن مقدس سے اترنے سے پہلے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتے لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کرتے ہیں اور اسے اللہ کے آسمان دنیا میں رکھتے ہیں، وہاں تو کسی گڑبڑی کوئی امکان نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ آسمان دنیا سے جبریل علیہ السلام اگر قرآن کی آیتوں کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ سارے جنات اور شیطان نے مل کر جبریل علیہ السلام پہ حملہ بول دیا ہو اور اس سلسلے میں کچھ ملا دیا ہو، خود مرد کر دیا۔ تو قرآن مقدس نے اس کی تردید کر دی، کہا نہیں انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ بعض تفسیر روایت میں ہے کہ قوم لوط کی بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے سہارے
مضبوط ہوگا۔ پھر اس فرشتے کی نگرانی جس کو قرآن دیا گیا اس کے لیے کثیر تعداد میں اور بھی فرشتے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود کرے اس کتاب کا خود کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن کریم ہے، عزت والا قرآن ہے، یہ محفوظ کتاب میں درج ہے، اسے پاک فرشتوں کی سوا کو چھو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا اتنا زبردست انتظام کیا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک فقہی مسئلہ، حالانکہ یہ کسی مسئلے کے بتانے کے لیے امراض نہیں، یہ گزشتہ ہونے والا ہو چکا واقعات کی جانب ایک اشارہ ہے کہ جو اللہ محفوظ میں قرآن موجود ہے اسے فرشتے چھوتے ہیں۔ اب مسئلہ بڑا ہو گیا اور اسی آیت کریمہ سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو پاک انسان چھوئے گا یا ناپاک انسان بھی چھو سکتا ہے۔ پاک سے مراد اور ناپاک سے مراد کیا ہے؟ پھر اس میں زبردست اختلاف، حدث اصغر ہو کہ حدث اکبر، بے وضو انسان بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے، یہی وجہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بے غسل انسان بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد غسل نہیں ہے، نجاست سے دوچار ہوا، جنابت کی بنیاد پر، احتلام کی بنیاد پر، انزال کی بنیاد پر یا کسی بنیاد، عورت ہو تو حیض و نفاس کی بنیاد پر وغیرہ، اس سے بھی عورت مرد ناپاک ہوتے ہیں، وہ ناپاکی غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بے وضو ہے، غسل کیا ہوا ہے، پاک صاف ہے، لیکن وضو نہیں ہے، تب بھی وہ ناپاک تصور کیا ہے، صرف نماز کے لیے۔ کیا کوئی انسان قرآن کو بے وضو چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے؟ ایک مسئلہ بڑا ہو گیا، اور یہ مسئلہ آج سے نہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے مختلف بھی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا بے وضو قرآن چھوا جا سکتا ہے، کچھ نے کہا بے وضو قرآن چھوا نہیں جا سکتا۔ اس لحاظ سے اس میں لڑنے اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو باوضو چھونا افضل ہے، قرآن کو باوضو پڑھنا بھی افضل ہے، قرآن کو وضو کے ساتھ چھونا بھی افضل ہے۔ اختلاف ہے کہ بے وضو چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی کہا چھو سکتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو بے وضو چھونا زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے چھوا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی چھوا جائے۔ اگر کوئی انسان مجبوری میں کسی وجہ سے پڑھنے والا بار بار پڑھ رہا ہے، اس کو وضو ٹوٹ جائے گا، مستقل پڑھ رہا ہے، اس کی پریشانی ہوگی۔ اگر وہ بے وضو قرآن چھو لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل کام نہیں ہوتا۔ افضل یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ باوضو ہے اور قرآن کو چھو کر قرآن کو پڑھے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس حدیث کے بارے میں سستی اختیار کرتے ہو؟ یہ حدیث کی مراد قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی کئی جگہ پر حدیث کہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں؟ یہاں بھی قرآن مجید کے بارے میں کہا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کہ تم اس حدیث کے بارے میں سستی کرتے ہو۔ یہ حدیث در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث، یعنی اللہ کی بات، اللہ کی بات کو بھی حدیث کہا گیا، رسول اللہ کی بات کو بھی حدیث کہا گیا۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اس مناسبت سے کہا اے مشرکو، اے کفار، فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس حدیث کے بارے میں سست روی اختیار کرتے ہو، سستی کرتے ہو؟ حالانکہ یہ چست کر دینے والا کلام تمہارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، تمہیں کسی بھی اعتبار سے سستی نہیں اپنانی چاہیے۔ بے اتنائی برتتے ہو، توجہ اس پر نہیں دیتے ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلانا شروع کر دو۔ جب اتنی عظیم کتاب تمہیں دی گئی، اس عظیم کتاب کے بارے میں
تمہیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہدایت یہی ملے گی تو بڑی نشاط اور چستی کے ساتھ قرآن مقدس سے تمہیں ہدایت لینی چاہیے۔ رہا معاملہ تکذیب کا، اگر کوئی انسان قرآن کی تکذیب کرتا ہے، یہاں اللہ نے جو تعبیر کیا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم اپنی روزی بناتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کا جھٹلا دو، جھٹلانے کو روزی بنائے۔ کیوں؟ بہت سے لوگوں کی روزی روٹی میں لات پڑ گیا ہے قرآن مقدس کے نزول کے نتیجے میں، جو دھندا الٹا سیدھا چلا رہے تھے قرآن مجید کے نزول کے نتیجے میں وہ سارے لوگوں کے دکان بند ہو گئے، اب غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ سمجھنے کے نتیجے میں انکار کر دیا، کہا تم جھٹلاتے ہو اور جھٹلانا اپنا سیوا بنا لیا، اس طرح تمہیں کرنا نہیں چاہیے۔ پھر آگے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کیوں نہیں؟ اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کے قریب آ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم وہاں بیٹھے دیکھتے رہتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آدمی کو موت یاد دلائے، اور ساتھ میں کہا گیا تم اگر شدر بے محال کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل نہ ہو، وہ آزاد ہوتا ہے، بہت نقصان ہی پہنچاتا ہے، وہ کسی کے قید بند میں نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے ناک میں لگام ڈال دیا جاتا ہے تو بچہ پکڑ کے اس کے لگام کو جدھر چاہتا گھماتا پھراتا ہے۔ کہا اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو ذرا سنو، فلولا، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، اذا بلغت الحلقوم، جب تمہارے کسی رشتہ دار کی جان بالکل حلق کے قریب آ چکی ہے، ہاتھ پاؤں سے روح نکل چکی، اب غرارے کا عالم ہے، سانس اندر باہر ہو رہا ہے، سب دونوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سارے رشتہ دار موجود ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، بے شمار جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا تم موت سے اس کو بچا سکو گے؟ اس کی روح کو لوٹا سکو گے؟ یا اس کی روح کو نکلنے سے روک سکو گے؟ ہرگز ایسا نہیں کرو۔ کہا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق کو پہنچ چکی ہے، بس ایک کے جھٹکی کی ضرورت ہے اور معاملہ تمام۔ وانتم حینئذ تنظرون، تم سب کے سب وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو یا خود مریض کو دیکھ رہے ہو، اس کی کیفیت کیا ہے؟ الٹا سانس چل رہا ہے، غرغرانے کا عالم ہو چکا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، حیرانی و پریشانی ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ اخیر وقت میں ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے اس کو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس آدمی کے زیادہ قریب ہیں تم سے، تم وہاں تو بیٹھے ہوئے ہو، اس کا بدن چھو اور پکڑ کے بھی ہو، لیکن اس کے باوجود میں اس مریض کے زیادہ قریب ہوں تمہارے مقابلے میں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں پر عقیدہ یاد رکھیے گا، اللہ جسمانی اعتبار سے عرش معلیٰ میں، جو عقیدہ ہم کو بیان کرتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش معلیٰ میں، ہاں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی بصارت و بصیرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت و قوت کے لحاظ سے، اپنے پاور و اختیار کے لحاظ سے بالکل قریب۔ اسی کو یاد کہا ہم تمہارے بنسبت اس کے زیادہ قریب، حالانکہ تم اس کے بدن میں سٹے ہوئے ہو، لیکن تمہاری قربت وہاں تک نہیں ہے جہاں اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، وہ تو میرے اختیار میں، کب نکالے اور کب اس کے پیچھے ڈالے۔
تو کہا اگر تمہیں اللہ کی کتاب پہ بھروسہ نہیں ہے اور اللہ پر اعتقاد و ایمان نہیں ہے تو ذرا ایسا کر لو کہ تم بے شکر بے محال بنے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار تمہارے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ذرا اپنی روح لوٹا لو یا اپنے کسی رشتہ دار کی روح کو واپس کرا دو۔ پھر آگے اس کے اور مزید بتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس مریض کے تم سے زیادہ قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں۔ اور مفسرین نے بیان کیا اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے یا اللہ اپنے ان فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے جن فرشتوں کو روح نکالنے پر مامور کر دیا گیا۔ فرشتے تو وہاں موجود ہے، روح نکالنے کے لیے تیار، آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن مریض کو نظر آتا ہے۔ مریض کے آخر وقت کے حالات اسے محسوس ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے۔ اور حدیثوں میں بات یہ کہا گیا جب اس کی روح پرواز کر جائے، جو اس کے گرد بیٹھے اس کی ذمہ داری ہے فوراً اس کی آنکھ بند کرے اور اس کے منہ کو بند کرے اور جسم کے حصے کو سیدھا کرے۔ کیوں؟ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اس کی روح لے کے فرشتے جا رہے ہیں تو ٹکٹکی بنی اس کی آنکھ رہتی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جائے۔ اگر کچھ دیر چھوڑ دیجیے اب لاکھ بن گئی بنی نہیں ہو۔ حدیثوں میں اس کی وجہ ہے کہ جب فرشتے روح لے کے نہیں کرتے اس کو دیکھتے رہتے، تو وہاں فرشتے موجود ہیں لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب اللہ کے فرشتوں کا آپ نہیں دیکھ سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے دیکھیں گے؟ فرمایا نے کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم وہاں بیٹھے رہتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے ہو، ہم تمہارے بالمقابل اس کے زیادہ قریب ہیں لیکن مجھے سجھائی نہیں دیتا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم محکوم نہیں ہو، اللہ کے فرمان کے تابع نہیں ہو، قانون الہی میں جکڑے ہوئے نہیں ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں اس کی روح کو لوٹا لیتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر کسی انسان کے اختیار میں ہو اس کو مرنے نہیں دینا ہے، کسی کو مرنے دے گا تو روک لے گا، یہ انسان کے بس کی باہر کی بات، نہ اپنی جان کو روک سکتا ہے نہ اپنے سب سے قریبی کی جان کو روک سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہو، علاج معالجہ کی ساری تدبیریں بنا لی جائے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح قبض کروانا چاہے فرشتے لے کے نکل جائیں گے، آپ تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے، لاکھ انسان اس کو مارتا ہے، درندوں سے اپنے پیٹ میں لیتا ہے، مچھلی اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا ہے، اسماعیل کی گردن میں چھری چلا دی جاتی، پانی میں کسی کو ڈال دیا گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں کہا، تم خود اپنے اختیار میں نہیں ہو، تمہارا اوپر سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ سے الگ تھلگ سمجھتے ہو، اللہ کے قانون سے جکڑے ہوئے اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے ہو، یا اللہ کے تابعداری اور فرما برداری سے اپنے آپ کو نکال کے بیٹھے ہو، تو سنو ذرا روح لوٹا کے دکھاؤ۔ مرتا تو ہر انسان ہے، تمہارے قریبی لوگ مرتے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو روح کیوں نہیں لوٹا لے؟ کہ تمہارا روح نہیں لوٹانا اس بات کی علامت ہے تم چاہو یا نہ چاہو اللہ کے سامنے تمہیں سرنڈر ہونا ہی پڑے گا، تو کون مکرہا، چاہتے ہو بھی اور نہ چاہتے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، السابقون السابقون، سبقت کرنے والے وہ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں میں جس کا اعلیٰ مقام۔ پھر دوسرا اصحاب الیمین، کل قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یہ عام اچھے مسلمان، عام مسلمان۔ اور تیسرا گروہ ہے وہ انسان جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا۔ ان تینوں کا تفصیلی تذکرہ اس سورہ کے شروع ہو چکا ہے، پھر بنیادی طور سے بالکل اخیر میں مختصر اس کا تذکرہ کر کے انسان کو جنت کی طرف مائل ہونے کی اور جہنم سے دور رہنے کی تلقین کی۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ لوگ
جو مقربین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اس کے لیے فروح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے خوشبو ہے، اور اس کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے۔ پہلے لوگ السابقون الاولون کے لیے یہ فضیلت جانتے ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور رہے وہ لوگ جو اصحاب الیمین ہیں، جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے اچھے برے اعمال، اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، برے اعمال کم ہوں گے، ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والے، تمہارے لیے سلام دی، یعنی انہیں سلامتی کی دعائی دی گئی، یہ لوگ بھی صحیح سالم رہیں گے اور جنت میں آرام سے پہنچا دیں گے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور رہے وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں اور گمراہ ہیں، مراد وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتا ہوا پانی سے اس کی میزبانی کی جائے گی۔ آدمی کسی گھر پہنچتا ہے، ٹھنڈا شربت اور مشروبات اسے دلاتا ہے۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے کفر و شرک کرتے ہوئے، گمراہی اور گناہ کا کام کیے ہوئے، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پیش کے پی لو۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی ضیافت، اس کی میزبانی، اس کی مہمان نوازی کس طرح کی جائے گی؟ کھولتے ہوئے پانی سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے استقبال کیا ہوگا؟ اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی بات ہے جو بالکل مبنی پر حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، 99 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ شیطان اس طرح پٹی پڑھاتا ہے، شیطان اس طرح پٹی پڑھاتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، گناہوں کو بخش دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، وہ جہنم میں کیوں ڈالے؟ قرآن نے کہا سنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جنت جہنم دونوں مخلوق پیدا کیے اور دونوں کے پیٹ بھرنے کا سامان بھی کر دیا، اور اس کے لیے دنیا میں اچھے برے اعمال سے متعلق تفصیلات آپ کو بتلا بھی دیا ہے۔ اچھا عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اب ایسا نہیں ہے تم جہنمی اعمال کر لو گے اور کہو گے تعمیر پیو چھان کے اور جنت میں جاؤ پھان کے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل یقینی بات ہے۔ هذا لهو حق اليقین، یقیناً یہ حق یقین پر مشتمل بالکل حق بات ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کے ساتھ تکلیف کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ان حقیقتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد سورہ واقعہ کے پھر اخیر میں کہا فسبح باسم ربک العظیم، اے نبی اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کی۔ اور حدیثوں میں تذکرہ ہے جب اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان ربی العظیم پڑھا، اور جب سب بسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ پھر آپ نے اسے بتا دیا کہ نماز میں، رکوع میں اور سجدہ میں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیے اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھیے۔ وہ ان دونوں آیتوں پر عمل کرنے کا ایک طریقہ بتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی سب سے اخیر حدیث، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے بڑے ہلکے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور کل میدان محشر میں ترازو میں جو وزن کیے جائیں گے تو بڑے وزنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہوگا، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ پر اس سورہ میں فسبح باسم ربک العظیم کہا ہے، اس سے پہلے رکوع میں بھی اور اس رکوع کے اندر بھی کیا فرمایا ہے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا رب ہے۔ تسبیح در حقیقت پاکی کا اعلان ہوتا ہے، اپنی جانب سے جو کوتاہی ہو چکی ہوتی ہے اس کوتاہی کا تذکرہ کرتا ہے اللہ بھول تو ہم سے ہی ہو رہی ہے، تیری ذات تو بڑی شان والی اور بڑی آن والی اور بڑی پاک صاف بلند و بالا ہے، اعلیٰ برفا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دعا کی تو اپنی نہیں اللہ کی تسبیح بیان کی،
اور اپنے آپ کو خطا کار ثابت کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح ہو گئی، انی کنت من الظالمین. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فسبح باسم ربک العظیم. رہتی دنیا تک قرآن کی تلاوت کرنے والے سے مطالبہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح یا اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. سبحان ربی العظیم کہا کہ عظمت والا اللہ ہے، اس کی تسبیح بیان کیجیے. یہاں پر سورہ واقعہ ختم ہوتے انشاءاللہ آئندہ سورۃ الحدید کی تلاوت کریں. اللہ ہمیں آپ کو اور تم مسلمانوں کو قرآن کی آیات کی سمجھ اور حدیث نبوی کو جاننے اور دونوں پر عقیدہ عمل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.